میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد اپنی ہیلتھ سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ صحت ہزار نعمت ہے لیکن ہم اس کی قدر بیمار ہو کر ہی کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم پہلے سے ہی اپنا خیال رکھیں تو ہم بیماری کی طرف نہیں جائیں، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جب ہم آپ کو ان مختلف شعبہ جات کی اویئرنیس دیں اور بتائیں کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ، تاکہ خدا نخواستہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو لے کر، اپنے پوسچرز اور دیگر جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اس کو لے کر ہم ایک خطرناک راستے کی طرف جا رہے ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مشہور مایہ ناز آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالباسط صاحب۔ آپ اینکر بھی ہیں، آپ آر جے بھی ہیں، اور اس فیلڈ سے بھی آپ گویا کہ منسلک ہوئے اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ویلکم ٹو مائی شو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ الحمدللہ، بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے شو کے لیے، ہیلتھ سیریز کے لیے وقت نکالا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کے بلانے کا شکریہ۔ آپ کی ماشاءاللہ یہ جو کوشش ہے بہت اچھی ہے، اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اگر ہم اس پہ اویئرنیس دیں گے ہیلتھ پہ تو ہی لوگ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور خاص کر جو ڈیزیز پریونشن ہے وہ تو ڈیزیز ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یو آر پلینگ اے گریٹ رول۔ بہت شکریہ آپ نے، یو آنرڈ می ٹو بی پارٹ آف دس۔ تھینک یو فار یور کائنڈ اپریسیشن۔ اور اسی طرح جب خیر کے کاموں کو لے کر، ہم کسی کوز کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہی جو ہے وہ قافلہ آگے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی سوال جو میں ہر ایک سے کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ شعبہ آرتھوپیڈک سرجری کا؟ اتنا مشکل شعبہ ہے، اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا محنت طلب، یہ آپ نے جو چوز کیا، یہ اس کا جو انتخاب کیا، وہ کیسے کیا؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کسی پروفیشن کو چوز کرتا ہے تو اس کی اپنی پرسنالٹی کا اس میں بہت رول ہے۔ جی جی جی، جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، جو آپ کا ٹیسٹ ہے، جو آپ کا مزاج ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جی جی جی، جب میں ایم بی بی ایس میں تھا تو اس دوران ایم بی بی ایس میں ہمیں ہاسپٹل کا ایکسپوجر دیا جاتا ہے، وارڈز کا۔ جب ہمارا آرتھوپیڈک سرجری کا وارڈ تھا تو اس وقت مجھے پھر آرتھوپیڈک سے پیار ہونا شروع ہوا، اور اس کی جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ آرتھوپیڈکس میں یا سرجری میں اسپیسیفکلی بہت سینس آف اچیومنٹ ہے۔ یعنی جب آپ ایک شخص کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا آپریشن کرتے ہیں تو ود ان اے ڈے اور ود ان اے ویک اور 2 ویکس وہ بندہ کافی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے مجھے بہت زیادہ ایک خوشی اور اطمینان کی ایک کیفیت جو تھی وہ مجھے حاصل ہوئی جب ہم وہاں بھی دیکھتے تھے اور اس کے بعد بھی۔ تو اس سے میرا بڑا دل تھا کہ میں آرتھوپیڈک سرجری میں آؤں، اور پھر الحمدللہ اللہ نے کرم کیا تو ایف سی پی ایس کیا میں نے آرتھوپیڈک سرجری میں، جناح ہاسپٹل سے اس کی ٹریننگ کی۔ تو ابھی بھی میرا یہی ہے، اور جب ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی پیشنٹ جب آتا ہے، اب ایک شخص ہے وہ ویل چیئر پہ آ رہا ہے، اسٹریچر پہ آ رہا ہے، اور ایک دن وہ گزارتا ہے جب ہمارے پاس ہاسپٹل میں، تو اللہ کے فضل سے پھر وہ ایسے جاتا ہے جیسے اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، جیسے اس کا کوئی بازو ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ سو دس واز، میں سمجھتا ہوں کہ مین موٹیویشن جس کی وجہ سے میں نے اس کو جوائن کیا آرتھوپیڈک سرجری کو۔ جی جی، بس مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ چاہے جنرل سرجری ہو جائے، آرتھوپیڈک سرجری، جیسے میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ کافی اس کے لیے ذہانت، ایکسپرٹیز اور سوفسٹیکیشن کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اکثر سوچتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیورو سرجری کا جو شعبہ ہے اس میں بھی کتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، لیکن کتنی زیادہ پرٹیکولر آپ کو ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ذرا سے ادھر ادھر ہو گئے۔ اسی طرح مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل شعبہ مجھے لگتا ہے، اتنا کوئی آسان یہ نہیں ہے کہ اینی بڈی کین ڈو اٹ۔ اس میں جو مین چیز ہے نا میڈم، وہ ہے رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے۔ جی، روٹین میں اب ہم ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں کسی بھی فیلڈ سے ہوں، خاص کر سرجنس،
جی جی وہ جب اپنا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ظاہر ہے وہ ایک روٹین ایکٹیویٹی ہے جی لیکن وہ روٹین ہوتی نہیں ہے. جی 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 آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 ملی میٹر کا آپ کا جو انسین ہے, آپ کا نائف ہے اور آپ کی جو سرجری کی طریقہ کار ہے وہ آپ دائیں بائیں ہو جائیں 1 ملی میٹر تو وہ بہت اس کے نتائج ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اپنی ڈیلی لائف کی ایک سٹوری. جی 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 میری مسز بھی ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے جب میں آپریشن کر کے آتا ہوں تو میں ان کو ایکس رے دکھاتا ہوں ایک اچیومنٹ کے طور پہ, یا کبھی میں انہیں شو کرتا ہوں کہ یہ میں نے ایسے کیا ایسے کیا. تو میں نے یہ جہاں پہ جو بازو ہے اس کی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, ایک ریڈیس اور ایک النا. اب ریڈیس جو تھی اس کی میں نے پلیٹ لگائی ہوئی تھی, فریکچر کے بعد اس پہ ہم پلیٹ لگا دیتے ہیں. وہ میں نے ان کو دکھائی اور میں نے کہا جی, انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا لگ رہا ہے, ایسے کیا کھولا اور یہ پلیٹ رکھ دی. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں آسان ہے لیکن یہ ریڈیس باہر سڑک پہ نہیں پڑی ہوتی, یہ ریڈیس بالکل اندر ہے اور اس کے پاس ایک ریڈیل آرٹری ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب یہ وہ شریان ہے جو یہاں پہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں نا جب پلس جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ آپ کی بون کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور آپ کے ملی میٹر کے ڈفرنس سے نتائج اللہ معاف کرے کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. اور آپریشن تھیٹر میں پھر وہ جو ایک روٹین ایکٹیویٹی ہے وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر میں بدل جاتی ہے. یہ جو پریشر ہوتا ہے یہ ایک کنٹینیوس پریشر ہے کسی بھی ڈاکٹر کی لائف میں اور خاص کر سرجن کی لائف میں. وہ اس کے لیے ایک بہت ڈفرینٹ چیلنج کی طرح ہوتا ہے جو اس کو ٹینشن بھی دے رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ایک آپریشن کیا ہے تو یہی جو نتائج ہیں اس کے اندر, جیسے یہاں جو ہڈی ہے اسے ہم ہیومرس کہتے ہیں, اس ہڈی کے ساتھ ایک نرو ہوتی ہے, ریڈیل نرو اس کو کہتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ اگر کٹ گئی ہے نعوذ باللہ سرجری کے دوران تو پھر اس کی یہ ہاتھ کی موومنٹس اور یہ جو کام ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے. تو جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن کے بعد جب تک مریض کو ہاتھ ہلاتا ہوا دیکھ نہ لیں اس وقت تک ذہن میں سکون نہیں ہوتا. یہ چیزیں بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور انسان جب سوچتا ہے کوشش کرتا ہے تو پھر سب کچھ ہی ممکن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہی میں یہ ہمارے سننے والوں کو بھی توجہ دلانا چاہتی تھی کہ کافی بہت زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی جیسے آپ نے فرمایا, اور مجھے یہ لگتا ہے ہر پروفیشن ہر شعبے میں ایک جو سینس آف اونرشپ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یو ٹیک دا اونرشپ آف وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اگر چھوٹا ٹاسک ہے بڑا, بٹ یہ تو بہت ہی بہت ہی رسپانسبلٹی. پھر اس میں جو نتائج ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں کسی بھی, ویسے تو آپ کی بات درست ہے لیکن کسی بھی فیلڈ میں جو رزلٹس ہیں وہ اتنے پریشان کن نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ نے ایک بزنس کیا, آپ کو کوئی لاس ہو سکتا ہے اس میں, لیکن یہاں جو نتائج ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ایک پیشنٹ تھا اور پیشنٹ ہمیں اپنی سٹوری بھیج دیتا ہے, ہمارے مائنڈ میں وہ کنسرن چلنے لگ جاتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. ایک پیشنٹ تھا پچھلے دنوں, ینگ پیشنٹ 22-23 ایئرز اولڈ, نوجوان تھا, ایکسیڈنٹ ہوا اس کا. اس کے بھائی نے مجھے ایکس ریز بھیجے. اب اس کی دونوں ہڈیاں ٹانگ کی بڑی ٹوٹی ہوئی تھی, انہیں ہم فیمر بون کہتے ہیں. یہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس میں ایک کمپلیکیشن ہے, اسے کہتے ہیں ایمبولزم. یعنی اس میں سے جو مادہ ہے وہ نکلتا ہے اور وہ بلڈ میں شامل ہوتا ہے اور پھر پیشنٹ کو سانس کی تکلیف اور اس کے بعد پیشنٹ کو زندگی کا خطرہ, پلمنری ایمبولزم فیٹل ہو سکتا ہے. اب وہ اس نے مجھے تو ایکس ریز بھیج دیے لیکن میرے مائنڈ میں مسلسل یہ چل رہا تھا کہ اب اس کو ایمبولزم سے کیسے روکا جائے. ایگزیکٹلی. اب پیشنٹ کے لیے یا اس کے اٹینڈنٹس کے لیے تو یہ چیز شاید ان کے دماغ میں بھی نہیں بالکل, لیکن وہ چیز مسلسل ڈاکٹر کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر یا سرجن جو ہے وہ اس کو اپنے لحاظ سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے ایمرجنسی میں یا سرکاری ہاسپٹل میں جہاں رش بہت ہوتا ہے. آپ ایک کمپلین اکثر سنتی ہوں گی کہ جی ڈاکٹر نے ہمیں تو دیکھا ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. اصل میں ڈاکٹر وہ اپنی متعلقہ چیز دیکھ جاتا ہے جس کا اسے زیادہ خیال ہوتا ہے, وہ دیکھ کے پھر وہ جو روٹین والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر جونیئر ڈاکٹر یا کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے, وہ پھر اپنی چیز دیکھ کے اپنی تسلی کر لیتا ہے وہ. سو اس میں تو بڑے نتائج ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اگین وہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو پھر انسان کرتا ہے سب کچھ. ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ خصوصاً ہمارے ملک میں کون سے وہ درد ہیں ہیومن باڈی کے جن کی شکایات ہمیں بہت عام نظر آتی ہیں, اور آپ کے شعبے سے منسلک اس کا کیا رول ہے, یا خدا نہ خواستہ پروگریشن میں جائے تو کہاں تک نوبت آ سکتی ہے؟ دیکھیے جو کامن کمپلینٹس ہیں پیشنٹس کی, اگر میں کلینک میں یا سرکاری ہاسپٹل میں یا پورے دن کی اسیسمنٹ بناؤں
تو سب سے زیادہ جو کمپلین ہے وہ بیک پین کی ہے. کمر درد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمرے میں 5-6 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک آدھ کو ضرور ہوتا ہے کمر درد. اچھا اس کے علاوہ جو بہت بڑا پرابلم ہے آج کل وہ نیک پین کا ہے. گردن میں درد ہوتا ہے لوگوں کو, بازوؤں میں درد آتا ہے اور گردن کے پٹھے جو ہیں ان کا اکڑاؤ ہو جاتا ہے. پھر ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ گھٹنوں میں درد کا ہے, نی پین کا ہے. اچھا یہ چیزیں ڈفرینٹ ایج کے ساتھ اور لائف سٹائل کے ساتھ لوگوں میں ہوتی ہیں. جو ہمارے اب جیسے ایک شعبہ بہت نیا سامنے آ رہا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بیک پین بہت ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو, کیونکہ ان کا سارا دن بیٹھ کے کام کرنے کا کام ہے اور پھر وہ کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا سٹائل بھی اس طرح ہوتا ہے. وہ جھک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر, اس سے پھر ان کو بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی کامن ہیں اس ٹائم سوسائٹی میں. اور ایک اور بڑا پرابلم ہے فیمیلز میں ہوتا ہے, وہ آپ کی پیروں کی جو تلیاں جسے ہم کہتے ہیں نا, جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے پیر کا, ایڑیاں جو ہیں وہاں پہ بہت پرابلم ہے خواتین کو, بڑا کامن ہے یہ. تو یہ 4-5 پرابلمز جو ہیں وہ اس ٹائم بڑے کامن ہو رہے ہیں. ایڑیوں کا درد مطلب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کو ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں پلانٹر فیشائٹس. اور اس کی جو کامن جو سمٹمز ہوتے ہیں, ایک ینگ فیمیل ہے اور وہ آپ کو یہ کہے گی کہ میری ایڑیوں میں بہت درد ہے اور پیر میں بہت درد ہے, اور خاص کر جب میں سو کے اٹھتی ہوں تو میرا پیر جو ہے وہ زمین پہ نہیں لگتا. یہ کامن کمپلین ہے پیشنٹ کی. بک میں تو لکھا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے وہ اپنا پیر کانٹوں پہ رکھ رہا ہے صبح کے ٹائم. اس کو پھر ہم کہتے ہیں پلانٹر فیشائٹس. اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. جو 2-3 مین ریزنز ہیں وہ تو آپ کے پیر کی جو شیپ ہے, بعض لوگ فلیٹ فٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کے جوتے کی جو شیپ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. فیمیلز ایسے جوتے استعمال کرتی ہیں جو جوتے نیچے سے بالکل فلیٹ ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی جو اس کی کامن لوگوں میں شکایت آ رہی ہے, وہ ہمارے جو بزرگ خصہ یوز کرتے ہیں وہ بالکل نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ایسے جن کی ایج اگر 60 ہے, 65 ہے, 55 ہے, لیکن وہ یہ خصہ یوز کرتے ہیں روٹین میں. اب ہمارے بزرگ پہنتے ہیں بعض دیہاتوں میں, تو اس کی وجہ سے بھی ان کا جو پیر کا تلوا ہے, نیچے والا حصہ ہے, اس کی سوزش ہو جاتی ہے. اس کو ہم پلانٹر فیشائٹس کہتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے یہ پیر کی ایڑیوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. بعض لوگ اگر اس کو ٹھیک نہیں کرواتے تو پھر وہ ایڑی سے اوپر کی طرف آنے لگ جاتا ہے, جو کاف مسل ہم کہتے ہیں, جسے ہماری لینگویج میں پنی کے مسلس کہتے ہیں, جو ٹانگ کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے پیچھے والا, کیونکہ وہ کنٹینیوٹی میں ہے نیچے اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے پیر کے ساتھ. تو یہ اس کو ہم بڑا کامن جو ہے وہ لوگوں میں یہ شکایت ہونا شروع ہوئی. اچھا, تو پھر اس کا سرجری کے ذریعے سے علاج ہو جاتا ہے پلانٹر فیشائٹس؟ اس کی سٹیجز ہیں. جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ تو ہے کہ آپ ماڈیفکیشن کرتے ہیں ان پرابلمس کی جو وجہ بن رہے ہیں. مثلاً شو ویئر ماڈیفکیشن اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. جو جوتا آپ پہن رہے ہیں وہ ہم چینج کرواتے ہیں پیشنٹ کو. پھر اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ بتائی جاتی ہیں, ساتھ میڈیسنز ہوتی ہیں. یہ 3-4 سٹیپ جو ہیں وہ پیشنٹ کرتا ہے. اگر تو وہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے پیشنٹ کو. وہ بھی اس پیشنٹ کو جس کو یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا. انجیکشن کے بھی بعد پھر لاسٹ آپشن آتا ہے سرجری کا. اب اس میں بھی بہت ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں. اس میں تو اب آرتھروسکوپی کے لیے بھی اس کو کرتے ہیں, جس کو عام لینگویج میں لوگ کیمرے کے ذریعے آپریشن کہتے ہیں. روبوٹک سرجری. جی, روبوٹکس بھی, اور جو آرتھروسکوپی ہوتی ہے کیمرے کے ساتھ, جس میں ہم عام لینگویج میں اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ میں. اور اس میں سب سے جو میجر پورشن ہے پیشنٹس کا, جیسے 70-80% پیشنٹس وہ دوائیوں اور شو ویئر ماڈیفکیشن سے, لائف سٹائل ماڈیفکیشن سے کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, تو ایک کہا جاتا ہے ایچیلس ٹینڈن کا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. ایچیلس ٹینڈن بیسیکلی اگر میں اس کو بالکل عام لوگوں کے لیے کہوں تو یہ وہ ٹینڈن ہے جس کے ساتھ ہم پچھلے دنوں ابھی عید گزری ہے تو گھروں میں قربانی ہوئی ہے اور بکرا لٹکایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہر گھر میں قربانی کی جو کھال اترتی ہے اور اس دوران ہوتا ہے, وہ بالکل ہمارا ایڑی کا وہ ٹینڈن ہے, اس کو کہتے ہیں ایچیلس ٹینڈن. اور اس کا مین رول یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پھر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور چل نہیں سکتا. جو پیر اٹھانا ہے اس نے وہ ایچیلس ٹینڈن کی مدد سے ہے.
وہ بالکل پیر کے آخری حصے میں ایڑی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اوپر مسلس کے ساتھ گیسٹروکنیمیس مسلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس کی ملٹیپل پرابلمز ہو جاتے ہیں لوگوں کو. بعض لوگوں میں ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ درد ہونے لگ جاتی ہے ان کو. پھر ان کے لیے چلنا مسئلہ ہو جاتا ہے. ان کی بھی کمپلین یہی ہوتی ہے کہ ان کو پیر میں درد ہوتی ہے, ایچلیس ٹینڈن جو پیچھے ہے اس میں, اور کاف مسلز میں اوپر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بعض لوگوں میں اس کا یہ رپچر ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. اس میں پھر ہم آپریشن کر کے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے یا ریپیئر کیا جاتا ہے اس کو. جی جی. اچھا, جب ہم پیروں کی بات کر رہے ہیں, جو ہم ادھر آ گئے تو اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جینیٹک بھی ہوتا ہے پری ڈسپوزیشن, ہیلکس ویلگس وغیرہ, اور شروعات ہو جاتی ہیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال, وہ توجہ نہیں دیتا پیشنٹ, اور اولڈ ایج میں آ کے پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو اتنی ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں, سرجری تو ہم نہیں کر سکتے. اور پیشنٹ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, ڈاکٹر آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایک نارمل ان کی گیٹ بھی نہیں رہتی, واکنگ نہیں رہتی, وہ اسٹک بھی پکڑیں تو وہ گر رہے ہوتے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بہت تکلیف دہ برا لگتا ہے نا, کیونکہ دونوں پاؤں میں اکثر ہو رہا ہوتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر کسی کو اس کی شروعات ہوئی ہے تو سرجری شروع میں ہی کرا لینی چاہیے؟ کچھ تو چلے ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, لیکن ایکسرسائزز کون ریگولر کرتا ہے؟ چلے کوئی کر بھی رہا ہوگا, آرتھوپیڈک سرجنز بتاتے ہیں نا ایکسرسائزز. اس کی بھی جو مین چیز ریزن ہے نا, اس کی طرف پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے پہلے. یہ جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے ہیلکس ویلگس, ہیلکس ہم کہتے ہیں پیر کے انگوٹھے کو, اور ویلگس ہے اس کا باہر کی طرف نکل جاتا ہے. جو باڈی کی اندر والی سائڈ ہے اسے ہم, جو اندر کو چیز آتی ہے اسے ویرس کہتے ہیں, اور جو باہر کی طرف جاتی ہے اس کو ویلگس کہتے ہیں. جو ہیلکس ویلگس ہے وہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ پیر کا انگوٹھا باہر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو بگ ٹو ہے, جو پیر کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے, اس کا پہلا جوڑ ہے جو, وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. اب اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ آپ کے مسلز اور لیگامنٹس جو ہیں ان کا امبیلنس ہے. جو اس کو اس طرف رکھ رہے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں, اور جو اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں. یا لیگزٹی ہوتی ہے بعض لوگوں میں مسلز کی, مسلز قدرتی طور پہ ان میں بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے بھی وہ اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے پیر کا انگوٹھا. اور ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کے جوتے کا ڈیزائن ہے. بعض لوگ اگر جوتا آگے سے پہنتے ہیں, بہت زیادہ نیرو جو ہوتا ہے آگے سے ٹائٹ جوتا پہنتے ہیں, وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ پیر آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. سو جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو فرسٹ سٹیپ اس کا جو ٹریٹمنٹ کا ہے وہ ان سب پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کا سلوشن ہے. جو سرجری ہے وہ ہم تب ریکمینڈ کرتے ہیں جب پیشنٹ بہت زیادہ پینفل ہو گیا ہے, اور اس کے لیے اس کو ڈیلی اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو گیا. اس صورت میں پھر ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ اس کی سرجری کروا لے. اس کی بھی ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں سرجری کے. اس کو پہلے لیگامنٹس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, پھر اس کو ٹینڈنس کو, وہ ڈیفرنٹ سٹیپس کر کے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج اس کی ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے وہ پیر کا جو دوسرا اس کا پیر ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں, وہ اینگلز ڈرا کیے جاتے ہیں ایکس رے کے اوپر, اور پھر اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں, اور انڈیکیشنز کے حساب سے اس کی سرجری ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریکارنٹ بھی ہو جاتا ہے. جی, اس کی بیچارے نے سرجری کرائی, اتنا ایفرٹ اور سب کچھ, یہ بھی اس کے بعد ایک غم والی خبر پتہ چلی کہ دھیرے دھیرے دوبارہ وہ شروع ہو گیا. اس کی سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے, جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ ریکرنس اس کی بہت زیادہ ہے. کیونکہ پیشنٹ, اس لیے ہم پیشنٹ کو, بہت سارے پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سرجری سے اوائڈ بھی کرے جتنا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کروا کے بھی اس کی ریکرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات. تو وہ پھر اس لیے جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی ڈیزیز میں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کو دور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جو چیزیں اس کی وجہ بن رہی ہیں, تب صرف سرجری یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. جیسے کوئی بھی پیشنٹ جس کو یہ پرابلم ہو رہا ہے ہیلکس ویلگس کا, اسے جوتا آگے سے کھلا پہننا چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں وائڈ ٹو باکس شوز, جو آگے سے کھلا جوتا ہے. اگر وہ نیرو جوتا استعمال کرے گا تو وہ اس کے ریکرنس کے چانسز بڑھ جائیں گے.
اس لیے پھر اس کو جب تک پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کو وہ دور نہیں کرتا تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس آرتھوپیڈک سرجری میں سرجری کے حوالے سے سب سے زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں؟ فریکچرز تو ہوتے ہی ہوں گے، ایمرجنسیز، اس کے علاوہ؟ دیکھیے جو سب سے بڑا ہے وہ تو فریکچرز ہیں، آپریشنز ہیں. اب یہ ایک سسٹم ہے کہ اب آرتھوپیڈک سرجری بھی آگے فردر اس کی ہم کہتے ہیں سب اسپیشلٹیز اس میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. سو لوگ پیشنٹ جو ہیں وہ کسی بھی ڈاکٹر کی سب اسپیشلٹی کے لحاظ سے جاتے ہیں. جو کامن جو آپ کہہ لیں کہ جو بلک ہے پیشنٹس کا وہ تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں اور وہ فریکچرز ہیں، یا اولڈ ایج میں گرنے کی وجہ سے فریکچرز ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں وہ اگر تو کوئی ڈاکٹر آرتھوپلاسٹی کا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس جوڑوں کے درد بہت کامن جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر اسپائن کا ہے تو اس کے پاس پھر بیک پین کے بہت زیادہ پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچوں کا ہے، پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس ایک الگ فیلڈ ہے. سو جو آپ کی سب اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں. اور اگر ہم جنرلائزڈ کہہ لیں آؤٹ ڈور کے اندر تو دردوں کے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں. اس کو کمر درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، یہ والی کمپلینٹس بہت زیادہ کامن ہے. بچوں اور نوجوانوں میں کون سی ہڈیوں کی شکایات آپ کے سامنے آتی ہے؟ دیکھیں جو نوجوانوں میں اور بچوں میں ہے، ویسے تو نوجوانوں کی ایج ایسی ہے کہ اس میں آرتھوپیڈکس کے پرابلم زیادہ نہیں آنے چاہیے. لیکن اس ٹائم جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے لائف سٹائل اور ڈائٹ کا ہے. اس کی وجہ سے اب بیک پین بہت ہے نوجوانوں کے اندر، نیک پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بچوں میں جو مسئلہ آتا ہے زیادہ وہ تو کچھ ان میں قدرتی پرابلم ہوتے ہیں یا ان میں پیدائشی پرابلم ہوتے ہیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے بچوں میں وہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ درد کرتی ہیں. بچوں میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہے. بچوں میں جب کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کو بون پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اکثر بچے آپ گھروں میں یہ شکایت سنیں گے کہ وہ سارا دن کھیلتے ہیں اور رات کے وقت بچے شکایت کرتے ہیں، 4 سال 5 سال کے جو بچے ہیں، کہ ان کے ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لو کیلشیم اور لو وائٹامن ڈی ہے. تو یہ جو میجر چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں. اب بزرگوں میں پھر اس کی شکایات بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. جوڑوں کے درد کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کمر درد کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایج کے لحاظ سے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایلڈرلی پیشنٹس میں اگر کوئی سرجری ناگزیر ہے تو وہ کون سی ہوتی ہے، اور اس کا کچھ عمر سے جو تعلق ہوتا ہے یا میڈیکل کنڈیشن سے وہ کیا ہے؟ ان میں جو میجر سرجریز ہیں ان کے میں چاہوں گی آپ ان کا ذکر کریں. دیکھیں جو اولڈ ایج ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 55 60 سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا پرابلم، اور جو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے ناگزیر، وہ ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جسے ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں نا، ہڈیوں کا بھربھرا پن. جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ان میں ایک بڑی زیادہ کامن شکایت یہ آتی ہے کہ ذرا سا گرنے کی وجہ سے بزرگوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ ہڈی ٹوٹتی ہے وہ کولے کے جوڑ کی ہڈی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فیمر کا بالکل اوپر والا پارٹ ہے، پروکسیمل پارٹ اسے ہم کہتے ہیں. نیک آف فیمر ہے، یا وہ ہپ جوائنٹ ہے اس کا گولا ہے جو جوڑ کا، یا پارٹراک فریکچر جو ہے، یہ بہت ہی کامن ہے. اچھا، یہ وہ پرابلم ہے جس میں آپریشن آپ کو ہر صورت کروانا ہے. صرف ایک اس میں اجازت ہو سکتی ہے یا ہم کسی ایسی صورت میں رکتے ہیں جب آپریشن جو ہے وہ پیشنٹ کی لائف کے لیے خطرناک ہے. پیشنٹ کو ہم بے ہوش نہیں اگر کر سکتے، اگر پیشنٹ جو ہے اس کو بے ہوشی دینے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیشنٹ از ناٹ فٹ فار سرجری. تو اب آپ سرجری کے بغیر کوئی ڈیفرنٹ آپشن سوچیں. ادروائز یہ جو پرابلم ہے بزرگوں میں خاص کر، جس میں وہ گرتے ہیں اور ان کی ہڈی ٹوٹتی ہے، میں یہاں یہ میسج بھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے دینا چاہوں گا. بہت سارے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بزرگ جو ہیں وہ گرتے ہیں اور اس کے بعد 60-65 سال کی عمر میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو عمر ہی نہیں ہے آپریشن کی. ٹھیک ہے، اب وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ آپریشن کی عمر نہیں ہے، وہ ان کو گھر رکھ لیتے ہیں. مہینے 2 3 4 5 جب گزر جاتے ہیں لیکن وہ پرابلم سالو نہیں ہوتا، وہ درد نہیں جاتی. درد اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ ہڈی وہاں سے ٹوٹ چکی ہے. ان کے لیے اب کھڑے ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ جو ہڈی ہے، جو کولے کے جوڑ کی ہڈی ہے، وہ کنیکشن ہے آپ کے ٹانگوں کے درمیان اور دھڑ کے درمیان. آپ نے کھڑے ہی اس سٹرکچر کے اوپر ہونا ہے. اگر وہ سٹرکچر برقرار نہیں ہے تو پھر کھڑے ہونا ناممکن ہے.
پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ، وہ بزرگ بیچارہ فار لائف جو ہے وہ بیڈ پہ رہے. اب وہ 5-6-7 مہینے جب گزار لیتے ہیں، اس کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو پھر اس کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. اکثر اوقات تو وہ غلط جڑ چکی ہوتی ہے، اور اگر وہ نیک آف فیمر سے یا کولے کا جوڑ ٹوٹا ہوا ہے تو بھی اس میں اگرچہ آپریشن کرنے کا ٹائم تو ہوتا ہے، لیکن وہ ٹانگ جو ہے اس کے پٹھے جو ہیں وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ایسی صورت میں اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، کوئی پیشنٹ ہے ایسا جس کی عمر جو ہے وہ 60-65 کے قریب ہے، اور وہ گرتا ہے اور اس کے کولے کے جوڑ میں درد ہے، تو اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. اس کا ہمیشہ جو ہے ایک ایکس رے کروانا چاہیے، اور کسی بھی کنسلٹنٹ سے، کسی آتھورائزڈ پرسن سے اس کی اوپینین لینی چاہیے سرجری کے لیے، آپریشن کے لیے. جی ایکچولی لوگوں کی بھی توجہ میں ادھر دلانا چاہوں گی، جیسے آپ نے آسٹیوپوروسس کا بھی تذکرہ کیا، تو بیسیکلی وہ یہی ہے کہ اتنا خراب، یعنی وہ آسٹیوپوروسس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس سے اتنے غافل ہوتے ہیں نا ہم لوگ کہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ کتنی کیا سپلیمنٹس لینے، کیا غذا لینی ہے. تو وہ جو ایک مشہور سینگ ہم نے اپنی میڈیسن کی میڈیکل کالج کے دور میں کہ اٹ از ناٹ دا فال وچ کازز دا فریکچر, it is the fracture which causes the call. That is so interesting, you know. I love this quotation because people don't know, and constantly لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے وہ گر گئی تو ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس کو میں تھوڑا سا آسٹیوپوروسس کی طرف میں جانا چاہ رہی ہوں. آسٹیوپوروسس دیکھیں ہڈیوں کا بربرا پن. جی, بربرا پن اس طرح ہے کہ ہڈیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز بن جاتے ہیں, اس سے ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. وہ جو اس کا اسٹرکچر ہے, وہ جو اسٹرکچرل اسٹرینتھ ہے اس کی, وہ مینٹین نہیں رہتی. ایف ایس سی میں ہمارے بایولوجی کے ایک استاد تھے, جب انہوں نے ہمیں یہ آسٹیوپروسس پڑھایا تو انہوں نے یہ سینٹینس بولا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے بزرگ نہیں گرے, جو وہ گرنے کی وجہ سے ان کی ہڈی نہیں ٹوٹی, بلکہ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے گرے ہیں وہ. کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی واش روم میں گئے ہیں وضو کرنے کے لیے, وہ کھڑے تھے اور وہ گر گئے ہیں اور گرنے سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو یہ اتنا کامن ہے اسپیشلی فیمیلز میں, کیونکہ جب خواتین میں مینوپاز ہوتا ہے تو اس کے بعد ان میں ہارمونز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہتے کہ وہ ان کی بون اسٹرینتھ کو سپورٹ کریں. اس سٹیج پہ ختم ہو جاتی جی, اس سٹیج پہ کوئی بھی شخص ہے, اس کی ایج جو ہے وہ 55 سے 60 سے اوپر ہے, تو اس کو اپنی بون اسٹرینتھ کے لیے کیلشیم, وائٹامن ڈی اور پھر ایک بسفاسفونیٹس جو ہوتے ہیں, یہ چیزیں ریگولر اس کو لینی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں اس کی بونز کو اسٹرینتھ دیتی ہیں, اس کا جو گرنے کے بعد ہڈی ٹوٹنے کا چانس ہے اس کو کم کر دیتی ہیں. اور ایک جو ٹرم ہم سائنٹیفکلی یوز کرتے ہیں کہ بون ڈینسٹی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ڈیکسا اسکین وغیرہ, آئی تھنک 65 بالکل, آفٹر 65 a must. یہ چیزیں کرواتے ہیں ویسٹ میں تو, یا ہمارے سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کو ریگولر کرواتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں لوگ کسی بھی بزرگ کا خیال اس وقت رکھتے ہیں یا جب وہ گر گیا ہے, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے کوئی سدے باب کریں ان چیزوں کا, اور پہلے سے آپ یہ کوشش کریں کہ اس کی ہڈی اتنی مضبوط ہو کہ وہ گرنے کے بعد ٹوٹے نہ. تو اس کے لیے ریگولر جو ڈائٹ ہے آپ کی اچھی, آپ کے وائٹامنس ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی, اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو کیلشیم ہے ہو گیا, فاسفورس ہو گیا اور وائٹامن ڈی, تو پیدائش سے لے کر آخری سانس تک مطلب ریکوائرمنٹ ہے. اور ریکوائرمنٹ اگر آپ کی ذرا ڈائٹ سے پوری اگر نہیں ہو رہی ہے, ہوتی بھی نہیں ہے, سپلیمنٹس لیں. اویئرنیس ہی نہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے سوچ کرنا. دیکھیں میں ہے نا, یہ ہمارا جو آپ نے کہا ہے نا, اصل بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو وائٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی کمی ہے, لیکن وہ اسے جانتے نہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کچھ علامات ہیں, میں چاہتا ہوں میں تھوڑی سی بتاؤں تاکہ پیشنٹس کو اس کی اندازہ ہو. وائٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کے پیر کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہر چیز میں اس کا رول ہے. جو میجر اس کا امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کے اسٹرکچر میں ہے, آپ کی بونز میں ہے, آپ کے دانتوں میں ہے, آپ کے بالوں میں ہے, آپ کے اسکن میں ہے, ہر چیز میں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو ہڈیوں میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, لیکن صرف ایسا نہیں ہے. وائٹامن ڈی کی کمی ایک بہت بڑی جو علامت اس کی آتی ہے وہ تھکاوٹ ہے. جو ٹائرڈ فیل کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی ہم تو نیند بھی اچھی لے رہے ہیں لیکن تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کے باوجود ہمیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لو وائٹامن ڈی ہے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا رول ہے آپ کے امیون سسٹم میں, آپ کے قوت مدافعت میں.
اب قوت مدافعت جو لوگ اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی موسمی بیماری ہے وہ اگر آپ کو ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں لمبا عرصہ رہتی ہیں اور وہ جاتی نہیں ہیں، تو بھی اس کی ایک بڑی وجہ لو وٹامن ڈی ہو سکتی ہے۔ پھر وٹامن ڈی آپ کے بالوں کی صحت میں، آپ کی جلد میں، آپ کے مسلز میں، ان سب میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ شکایات ہو رہی ہوں، آپ اپنے وٹامن ڈی کا لیول ضرور کروائیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی لیبارٹری کے پاس جائیں۔ اب تو سیرم وٹامن ڈی جو ہے وہ لیبز جو ہیں وہ فریکوینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کیلشیم کا لیول اپنا کروائیں، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ سپلیمنٹس لینا شروع کریں اور اس کو پورا کریں۔ آپ دیکھیں گے بہت ڈرامیٹک چینج ہوتی ہے آپ کی لائف کے اندر، اور وہ آپ روٹین میں لے کے دیکھیں، آپ کو بڑا اس سے ڈفرینس فیل ہوتا ہے۔ جی، اور ہم اسی لیے مل کر بیٹھے ہیں کہ تاکہ پبلک کو اویئرنیس دے سکے نا کہ اپنی جنرل جو ہیلتھ ہے اس کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک کوئی فرنیچر بھی ہوتا ہے، ٹرمائٹ اندر ساری لگی ہوئی ہے، باہر سے آپ کو پالش لگ رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، اندر سے پورا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ آسٹیوپوروسس کی بھی یہی صورت ہے۔ میں تو اپنے پیشنٹس کو اگزامپل دیتا ہوں گاڑی کی، جی، جب وہ گاڑی چل رہی ہے، جب تک آپ اس کا آئل چینج کر رہے ہیں، اس کو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، اس کی مینٹیننس ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ گاڑی کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ہیومن باڈی ہے، اگر آپ روزانہ اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھتے ہیں، اپنا لائف سٹائل اچھی رکھتے ہیں، تو پھر بہت سی بیماریاں ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور آدھی سے زیادہ بیماریاں، میری روٹین میں یہ آبزرویشن ہے کہ آدھی سے زیادہ بیماریاں آپ کے لائف سٹائل اور ڈائٹ سے ہیں، بالکل، اور ہماری جو اگنورنس ہے اس سے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے چونکہ اپنی باڈی پہ، بالکل، اور جب توجہ نہیں دیتے لوگ، میں اس میں ورڈ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ لوگ خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کا بینک بیلنس ہے نا، آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ پیسے ڈال نہیں رہے ہیں، تو وہ ایک ٹائم آئے گا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہیومن باڈی ہے، اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ اس میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں آپ، جیسے کامن آج کل آپ دیکھتے ہیں 40s میں لوگوں کو دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جوڑوں کی دردیں ہیں، کمر کی درد ہے۔ یہ اب 40-50 میں لوگ یہ شکایات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی مین وجہ ہماری یہی جو غفلت ہے اس کے پیچھے وہی ہے مین، اس کی مین فیکٹر جو ہے۔ جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں کون سی نئی ڈیوائسز یا کوئی آئی ہیں جو کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ہپ جوائنٹ کو ہی دیکھ لیں، کون سی پروسیسز آج کل کون سے آپشنز ہیں؟ دیکھیں، ہپ جوائنٹ ہے یا نی جوائنٹ ہے آپ کا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پروسیسز ہے، جو عام اگر میں پیشنٹس کو سمجھانا چاہوں تو وہ امپلانٹ جو اندر ڈالا جاتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس میں جو رول اسی کا ہوتا ہے۔ اب اس میں لوکل بھی آتے ہیں، اب آنا شروع ہو گئے ہیں، پھر مختلف ملکوں سے چائنیز آتے ہیں، جرمن آتے ہیں، امریکن آتے ہیں، وہ کمپنی کے لحاظ سے اس کی کوالٹی ہے۔ اب جو ہپ جوائنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ جو ڈفرینٹ اس کی موڈیلٹیز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اب تو اتنے وہ لیٹسٹ اور ایڈوانس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کے بعد پیشنٹ کی جو لائف ہے اس کی امپلانٹ کی، وہ 15 سے 20 سال تک بھی ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سب سے بڑا کوشچن یہی کرتے ہیں کہ جب میں اپنا یہ جوڑ تبدیل کرواؤں گا تو میرا کتنا عرصہ گزر جائے گا۔ تو اگر آپ اچھے سے اچھا جوڑ تبدیل کرواتے ہیں، وہ آپ کا 15 سال 20 سال بھی بڑے آرام سے گزار دیتا ہے۔ اور اس ٹائم تو اتنی لیٹسٹ اس میں ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ سرفس، بیسیکلی اس میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ایک سرفس ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا، جیسے ایک اس میں ہیڈ آف فیمر ہے اور ایک ایسیٹیبولم ہے، بیسیکلی اس میں بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بال ہے وہ ساکٹ کے اندر فٹ ہوتی ہے، تو اس کی جو سرفس ہے اس پہ سب سے امپورٹنٹ توجہ دی جاتی ہے کہ وہ کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے۔ جتنے اچھے مٹیریل کی وہ ہے اتنے ہی اس کے لانگ ریزلٹس آتے ہیں۔ اور جیسے میٹل ہے، پولی ہے، یہ ڈیفرنٹ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، میٹل آن پولی ہے، کمبائن بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ جب ہم اس میں کمبینیشنز یوز کرتے ہیں تو اس کی نہ صرف یہ کہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، بلکہ پیشنٹ کی جو ڈیلی کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو بلکہ میری تو یہ آبزرویشن ہے کہ نی ریپلیسمنٹ سرجری کافی ریوارڈنگ ہے، اس کا کافی ٹرینڈ چل گیا ہے۔ اصل سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپریشنس کے ساتھ بہت سی میتھس جڑ جاتی ہیں، لوگ خود سے ہی ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے کہہ دیا، ہم نے کسی سے سن لیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر گھٹنے میں درد ہے تو اس کو وہ چلاتے رہتے ہیں،
پین کلر لے رہے ہیں، اس میں ملٹی وائٹامنس لے رہے ہیں، پھر بہت سے لوگ اس میں انجیکشنز لگوا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو قدرتی گھٹنا ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ بہت ہی زیادہ اس ٹائم جو پیشنٹس ریلیکس فیل کرتے ہیں وہ آپریشن کے بعد ہے۔ آپریشن جب کرواتے ہیں پیشنٹس، اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کی وہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں جی ہم آپریشن کرواتے ہیں تو ہم اپنے جو ہمارا قدرتی جوڑ تھا، جو تھوڑی بہت لائف تھی، اس سے بھی جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایک سٹوری سن لیتے ہیں اور پھر اس سٹوری کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سارے لوگ۔ پھر دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سرجری مہنگی بہت ہے، اس میں جو امپلانٹ کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت مہنگا امپلانٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، وہ اوائڈ کرتے ہیں لوگ سرجری سے۔ ہمارے ہاں جو مین بڑا مسئلہ ہے وہ تو کاسٹ کا ہے، پیسے جو سب سے بڑا ایشو ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ ایک بندہ ہے جس کی ایج 60 سال ہے، اگر اس کے اوپر آپ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ لگا دیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ تو وہ اس سے پھر اوائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اب بزرگوں کی بس اتنا ہی ہو جائے کہ وہ اٹھ کے کھانا کھا لیں، واش روم چلے جائیں اور اپنی نماز پڑھ لیں اور اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی کر لیں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت ریوارڈنگ ہے، آپ کو اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ سرجری بہت سیف ہے، سرجری بہت ریوارڈنگ ہے، اس کی کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں پیشنٹس کو یہی کہوں گا کہ کسی ایک شخص کی سٹوری سن کے اس کو اپنے ساتھ کو ریلیٹ نہ کریں۔ کیونکہ کوئی ایک ایکسیڈنٹ، کوئی ایک کمپلیکیشن جو کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے اور اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ آپ کا وہ انوائرمنٹ کیسا تھا جہاں پہ آپریشن ہوا، آپریشن تھیٹر کیسا تھا، اس کی جو صفائی ستھرائی تھی وہ کیسی تھی، سرجن جو کر رہا تھا وہ کیسا تھا، جو میٹیریل آپ نے یوز کیا وہ کیسا تھا، جو اینٹی بائیوٹک آپ یوز کر رہے ہیں وہ کیسی تھی، پلس اس کے بعد جب آپ اس میں ڈریسنگ کر رہے ہیں جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے، آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں رول پلے کرتے ہیں۔ اس کی جو فوری طور پہ لوگ یہ اپنے ذہن پہ بنا لیتے ہیں کہ جی چونکہ فلاں بندے نے سرجری کی، اس کو انفیکشن ہو گئی، لہٰذا اب میں نے سرجری نہیں کروانی۔ تو روٹین میں تو ایسے ہم نہیں ہیں۔ روٹین میں تو روڈ پہ ہم جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود سب لوگ روڈ پہ جاتے ہیں۔ کیونکہ سب چیزیں اس طرف نہیں جا رہی ہوتی جس طرف کوئی ایک نعوذ باللہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ سو اپنی ڈیلی جو لائف ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کریں، اور کوالٹی جو ہے وہ تبھی بہتر ہوتی ہے جب ایک شخص پین فری ہوتا ہے۔ جو پین فری آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بہتر کوالٹی آف لائف کے لیے۔ سو یہ آپریشن جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ ریوارڈنگ ہے بلکہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اس ٹائم، اور پیشنٹ کے لیے اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ اور پھر ایک اور بڑی چیز، لمبا عرصہ جب آپ پین کلرز لیتے ہیں تو اس کے اپنی کمپلیکیشنز ہیں۔ جی بالکل، اس کی اسٹمک کے اوپر بہت کمپلیکیشنز ہیں، اس کے کڈنی کے اوپر بہت کمپلیکیشنز ہیں، وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ یہ کوئی آپریشن کرواتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی لائف بہتر ہو جاتی ہے بلکہ آپ کی ان میڈیسن سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اگر اسٹیرائڈس بھی بعض دفعہ سیویئر کیسز میں کھانے پڑ جاتے ہیں تو پھر نیکروسس شروع ہو جاتی ہے، ویسکولر سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے، فیمر کا نیک بریک ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو تھوڑی صبر آزما ہوتی ہے وہ یہی کہ 2 مہینے تک میرا خیال اپروکسیمیٹلی ریہیب اور فزیوتھیراپی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو چیز اس سے غفلت ہو تو پھر وہ بھی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، دیکھیں 2-3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کے آپریشن، وہ جو سرجری ہم کرتے ہیں وہ جوڑ کی تبدیلی ہے یا وہ کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا ہے۔ اس کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے۔ اس میں فزیوتھیراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور پوسٹ آپ کیئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا جو امیجیٹ سیگمنٹ ہے اس میں تو ہم اکثر جو ہے وہ ویٹ بیئرنگ نہیں ہوتی، وزن نہیں ڈلوایا جاتا اس میں۔ کیونکہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہفتے 1.5 میں اس کا جو زخم ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کے جو آپریشن کیا ہے وہ بہتر ہو جائے۔ بعض صورتوں میں تو ہم فوری چلا بھی دیتے ہیں، جیسے اب ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں بعض ایسی آپریشنز ہیں یا بعض ایسی کنڈیشنز ہیں اس میں فوری پیشنٹ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ چل لیتا ہے۔ لیکن میجورٹی آف دا جو پیشنٹس ہیں یا جو آپریشنز ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کو جو پوسٹ آپ کیئر ہے اس میں ریہیبلیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس ریہیبلیٹیشن کے لیے اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی جو ہڈی ہے اس کے ساتھ جوڑ ہے،
جیسے اگر آپ کے بازو کی ہڈی ہے تو اوپر ایلبو کا جوائنٹ ہے, نیچے ریسٹ جوائنٹ ہے, وہ جو جوڑ ہیں اگر ہم ان کی فزیو تھراپی نہیں کرتے, اگر ہم ان کی پراپر کیئر نہیں کرتے تو پھر وہ جام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اکثر کمپلین لوگوں کی یہ آتی ہے, اب لیٹ سپوز کسی نے اپنی ٹانگ کی ہڈی کا آپریشن کروایا, فیمر جوائنٹ بون کا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہڈی تو میری ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے لیکن میرا جو گھٹنے کا جوڑ ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا, وہ اب بینڈ نہیں ہوتا. وہ اس لیے بینڈ نہیں ہوتا کیونکہ اب وہ 4 ہفتے یا 1.5 مہینہ 2 مہینہ جس دوران ڈاکٹر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ نے وزن نہیں ڈالنا یا آپ نے تھوڑا لمیٹڈ ہو جانا ہے, یا ان کا جو پوسٹ آپریٹیو کیئر کا ٹائم تھا اس دوران انہوں نے اپنا نی موو نہیں کیا. جب انہوں نے جوڑ موو نہیں کیا تو پھر اس کی اسٹفنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کا کانٹریکچر بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, مسلس کے کانٹریکچر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو بہت کامن بچوں میں آتی ہے خاص کر, وہ ایلبو جوائنٹ کا مسئلہ بڑا بن جاتا ہے. چونکہ اگر ہم ایلبو جوائنٹ کا آپریشن کرتے ہیں اس کا ہڈی کا, تو اس کے بعد اس کی اسٹفنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آپ کیئر ہے اس میں ریہیبلیٹیشن پراپر ہو, اس میں فزیو تھراپی پراپر ہو, آپ کی ڈائٹ پراپر ہو, وونڈ مینجمنٹ پراپر ہو, اور ایسی ڈائٹ لی جائے جو اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے اپنا رول پلے کرے. تھوڑا سا شکوہ آپ سے فزیو تھراپسٹ حضرات کو, جتنے مرضی وہ یہ کہتے ہیں کہ on a lighter note کہ آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں یا جو بھی جہاں پہ اوور لیپنگ آتی ہے تھوڑی سی شعبے کی, یا جہاں پہ ریفرل کرنا چاہیے, تو وہ ایکسرسائزز کے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب پرنٹ آؤٹس وغیرہ, اور وہ دے دیتے ہیں, کچھ کر کے بتا دیا, کچھ اسسٹنٹ نے بتا دیا, اور ہمارے پاس ریفر نہیں کرتے. تو میں توجہ آپ کی تو نہیں, آپ تو ماشاء اللہ, مطلب میں جنرل ایک اویئرنیس کے لیے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا رہتا ہے, اور ریہاب بھی, اور یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے کہ وہ پیشنٹ کی ریکوری بڑی اچھی ہوتی. پیشنٹ بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا کہ مسل اسٹرینتھ کیا چیز ہے, مسل ٹوننگ کیا چیز ہے, مسل کی موومنٹ کیا, تو جب تک ہم اس کو بتائیں, یعنی جب تک ہم پراپر اس کا وہ نہیں کریں گے تو وہ بیچارہ, وہ تو وہی جو جیسے آپ نے ذکر کیا, کانٹریکچرز آ گئے, مڑ گئے, کھڑا نہیں ہو سکتے, تو یہ تو ہم لوگوں کا کام ہے نا کہ ہم بتاتے ہیں. جہاں تک میڈم آپ کا یہ شکوہ ہے تو میں آپ کو نہیں کہہ رہی, میں لائٹر نوٹ پہ بات, نہیں میں بھی لائٹر نوٹ پہ بات کرنے لگا. تو یہ تو سارا آنکھوں پہ, یہ درست ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. اور میں اب اپنی ڈاکٹر کمیونٹی سے ہی یہ بات کروں گا کہ جو چیز کسی جگہ پہ کوئی خامی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور میں بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ. جہاں ہمارے ڈاکٹرز, ہماری میڈیکل کمیونٹی کی سروسز بے شمار ہیں, وہیں ان میں پرابلمز بھی ہیں, اور وہ پرابلمز اسی ریشو سے ہیں جس ریشو سے ہماری قوم میں پرابلمز ہیں. کیونکہ کوئی ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی الگ سے تو طبقہ نہیں ہے, کوئی آپ کے بھائی ہیں, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, وہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. بالکل. اب ایک جو میں چیز فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری تو اپنی پریکٹس یہ ہے, اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آ گیا ہے, اس نے میری فیس پے کر دی ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے شعبے کا نہیں ہے, تو میں فوری طور پہ اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ اپنی فیس واپس لیں اور کسی فلاں ڈاکٹر کو. ایکسلنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اپنے ڈاکٹر حضرات سے جو ہمارے میڈیکل فیلڈ میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, وہ نیورو سرجن ہیں, وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, وہ جنرل سرجن ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ یہ تعین کریں کہ پیشنٹ, بلکہ میں یہاں تک کرتا ہوں, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں جو آرتھوپیڈکس میں جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ سب اسپیشلٹیز ہیں, اب جیسے میں زیادہ تر میرے پاس ہڈیوں کے فریکچرز ہیں, ٹراما اس کو ہم کہتے ہیں, یا جوڑوں کی درد ہے, یا کمر کی درد ہے, بچوں کے جو پیر ٹیڑھے ہیں یا بچوں کی جو ٹانگیں ٹیڑھی ہیں, ان کے آپریشنز میں زیادہ نہیں کرتا. اچھا, ٹھیک ہے, ہر ڈاکٹر کی ایک اسپیشلٹی ہے نا کہ وہ آگے کچھ آپریشنز میں فردر اس کو مہارت ہو جاتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک میرے پاس پیشنٹ آیا ہے, یا کوئی ایسا آپریشن جو میں نہیں کرتا یا میں کر نہیں سکتا, یا اس میں میری ایکسپرٹیز, FCPS کی ڈگری آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر آپریشن آ گیا, اس کے بعد بھی آگے بہت سے مراحل ہوتے ہیں. سو آپ اگر دیکھیں کہ کوئی پیشنٹ ہے وہ آپ کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے, یا آپ اس کو کرتے نہیں ہیں روٹین میں, آپ کے لیے چیلنجنگ ہے, تو پیشنٹ کو نقصان دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ بھائی آپ نے کس کے پاس جانا ہے. تو میں تو فوراً اس کی فیس بھی واپس کر کے مریض کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, یا جس کے پاس آپ کا جانے کو دل کر رہا ہے, لیکن میں آپ کا ڈاکٹر نہیں ہوں. سم ٹائم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجن کا کیس ہے تو وہ اس کو دوسرے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ جنرل سرجن کا کیس ہے اس کو دوسرے. بعض اوقات تو آپ کو مہارت ہوتی ہے اس میں, جب مہارت ہے تب تو آپ کر لیں, لیکن اگر نہیں ہے
تو اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں. اور جو فزیو تھراپسٹ کا جہاں تک ہے, جو ڈومین فزیو تھراپسٹ کی ہے اس میں پیشنٹ فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے, اور آپریشن کے بعد اگر اس کو ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے ہوتی ہے, ہاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے وہ ہمارے ہاں لوگوں کی اکنامکس کا ہے. لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے. میں نے بعض اوقات دیکھا افورڈنگ نہیں ہوتے. افورڈنگ ہونے کے علاوہ وہ جب آپریشن کروا لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا ہے, اب ہمیں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا ہے. تو پھر وہ نیٹ سے سرچ کر لیتے ہیں یا وہ ڈاکٹر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ایک آدھ ورزش بتا دیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن اگین جو مریض کا متعلقہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس اسے بھیجا جانا چاہیے تاکہ اس کو اس کی سروسز اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے ملے. میں اپنی ہر ایپیسوڈ میں کہیں نہ اس پوائنٹ کو ضرور لے آتی ہوں, کیونکہ مجھے ذرا میں نے جو اپنی زندگی میں پریکٹس میں جو کیسز دیکھے کہ کیس ہے ریمیٹولوجسٹ کا اور آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں مہینوں تک. کیس ہے پلمونالوجی کا اور جو ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں یا ای این ٹی سرجن ہے وہ لگے ہوئے. اور اسی طرح اگر بہت ساری آپ جانتے ہیں ظاہر جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی ہوں, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اتنے آنیسٹ ہوں اور یہ کہ پیشنٹ کو مطلب صحیح راستہ دکھا دے تو اچھا ہو جاتا ہے. جو بات آپ نے کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں. جی. ہمارا ایز اے پروفیشن, کوئی بھی پروفیشن ہو, لیکن ڈاکٹر کا اور اس سے بھی بڑھ کے سرجن کا جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس کی آنیسٹی ہے. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور ہمیں یہ پریکٹس بھی کرنا چاہیے. میں اپنی روٹین لائف میں پریکٹس میں اس کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ مریض کو آپ فائدہ دیں یا نہ دیں, نقصان کم از کم نہ دیں. بالکل کوئی ایسا کام آپ اپنے اس کی پریکٹس میں نہ کریں جس سے اس کو نقصان ہو. انٹینشنلی پوری کوشش کریں کہ آپ ایسا کام نہ کریں اس کے لیے. اب کیا ہوتا ہے, جیسے یہ بڑا مسئلہ لوگوں کا بنا ہوا ہوتا ہے, کمر کا درد ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ کمر درد آرتھوپیڈک سرجنز دیکھتے ہیں یا نیورو سرجنز دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک جو بڑی وجہ ہے وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جی, اوور لیپ ہو جاتی ہے, فیلڈ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ایک کیس ہے اس میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کا کیس نہیں ہے تو پلیز 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 آنیسٹی یہی ہے, اور ویسے بھی جو پروفیشن ہے اس کی ایتھکس یہی ہے کہ وہ اس کے متعلقہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا ہے. بالکل, یہ مجھے اس چیز کی ہمیشہ ہی بڑی تکلیف رہی ہے, کیونکہ اصل میں ہمیں تو پیشنٹ کا بھلا دیکھنا ہے نا, تو یہی بات ہوتی ہے. اور میں بھی اس چیز کو بہت انڈورس کرتی ہوں. پیشنٹ کا بھلا, جی, ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. بالکل. کوئی ایسا میموریبل کیس جو آپ کی پریکٹس کے دوران آیا ہو سرجری کے حوالے سے, آرتھوپیڈک سرجری کے حوالے سے؟ ہمارے ہاں جو کیس ہوتا ہے نا میڈم, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے. جی, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی, کوئی بھی پیشنٹ جب آتا ہے تو جب وہ لیٹ سپوز اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے, صبح ٹوٹی ہے, تو وہ بالکل ابھی قدرتی ہر چیز اس کی ہوتی ہے. جی, نیچرل جس طرح سے تھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اب جو بھی ہڈی کسی جگہ پہ قدرت نے فٹ کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ جو انسان کو بنایا وہ بیوٹی اس میں یہ ہے کہ وہ بہت فزکس کے اصولز اور سائنٹیفک اصولز کے تحت انسان جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب کوئی بھی کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے. اب جیسے یہ ٹانگ ہے, اس میں یہ بڑی ہڈی ہے, اگر یہ ہڈی نعوذ باللہ ٹوٹتی ہے تو کیا ہوگا کہ مسلس کے پل کی وجہ سے, مسلس کے اس کے اوپر اثر کی وجہ سے ہڈی اگر اس طرح ہے تو ٹوٹنے کے بعد ایسے ہو جائے گی. جو کیس مجھے یاد پڑتا ہے جس طرح آپ نے کوشچن پوچھا ہے, اب میرے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا, اس پیشنٹ آیا, اس کے والدین لے کر آئے اس کو, اور اس کی ایج تھی کوئی تقریباً 5.5-6 سال, 6 سال کے قریب اس کی ایج تھی, تھوڑا سا بلکی بھی تھا وہ. اس کی یہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جسے ہم فیمر بون کہتے ہیں. یہ سب سے لمبے والی ہڈی ہے, پٹ کی ہڈی جس کو ہم عام زبان میں ہماری لینگویج میں کہتے ہیں اس کو. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ جی اس کا آپریشن کروانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہڈی جو ہے وہ اس انداز میں ٹوٹی ہے, اور بچے کی ایج بھی تھی 6 سال کے قریب, اور اس کا وزن بھی تھوڑا سا زیادہ تھا. تو میں نے کہا جی آپ اس کا آپریٹ کروائیں, اور اس میں کیمرے کے ساتھ بہت آسان سی سرجری ہے, مائنر سا اس کا کٹ آئے گا, چھوٹے چھوٹے کٹ آئیں گے. تو اس میں ہم ایک ٹینس نیل ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں راڈ کہہ لیں آپ عام زبان میں, وہ ڈال دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے,
اور انہوں نے کہیں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ جی آپریشن کی تو ضرورت نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہیے یا ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کو ایسے ہی پٹیاں لگواتے رہے. اب وہ جو پٹیاں تھیں وہ چلتی رہیں. مہینہ گزر گیا, 1.5 مہینہ گزر گیا. اس کے بعد انہوں نے ایکس رے کروایا تو جو ہڈی تھی وہ اس طرح پڑی ہوئی تھی. اب وہ اس طرح پڑنے کے نقصانات کیا تھے کہ بچوں میں ہڈی بہت جلدی جڑ جاتی ہے. جی ہاں, 4 ہفتے میکسیمم یا 5-6 ہفتوں میں ہڈی جڑ جاتی ہے. اب وہ ہڈی جڑ چکی ہوئی تھی اپنی جگہ پہ. اب وہ نہ صرف یہ کہ ہڈی جڑ گئی تھی, وہ ٹانگ بھی چھوٹی ہو گئی اس کی, چونکہ وہ ہڈی جب اوپر شفٹ ہو جاتی ہے تو وہ ٹانگ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. ابھی بھی میں اس بچے کو جب اس کے بعد جب پھر وہ میرے پاس آئے دوبارہ, کیونکہ پیشنٹ نے تو آنا ہے آپ کے پاس, وہ دوبارہ آئے اور میں نے انہیں ایکس رے کروایا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو اب کیس خراب کر کے کیس خراب آپ کر لیا آپ نے. تو وہ کام جو آپ کے لیے بہت حلوہ تھا, اب آپ اس کو ایک بہت بڑی مصیبت بنا کے لے کے آئے ہیں. اور چھوٹے بچوں میں کٹ لگانا, پلیٹ ڈالنا, یہ چیزیں اوائڈ کی جاتی ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے آج تک بڑا تکلیف دیتی ہے. اور میں یہ لوگوں کو اکثر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کی رائے, آپ کا حق ہے نا کہ آپ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں, آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی اور کے پاس چلے جائیں, 3رے 4تھے 5ویں. اگر آپ کو ڈاکٹر کی نیت پہ شک ہے, اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ یار اس نے مجھے اوپینین ٹھیک نہیں دی, یا اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لالچی ہے, اس نے آپ کو لالچ میں آپریشن کا کہہ دیا, تو کسی اور سے رائے لے لیں. لیکن رائے ہمیشہ ڈاکٹر سے لیں جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اس سے رائے لیں, بجائے اس سے کہ کسی ایسے بندے سے جو صبح کے ٹائم جو ہے وہ دیگ پکاتا ہے اور شام کے ٹائم جو ہے وہ ہڈی جوڑنے کا کام کرتا ہے, اس سے رائے نہ لیں. کم از کم آپ اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں, اور ہمیشہ کسی کنسلٹنٹ سے, کسی آتھورائز پرسن سے اوپینین لینی ہو جب بھی آپ کا پرابلم ہو. بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک پیغام بھی ہو گیا ہمارا. میں نے بڑا سنا, یہ وہی آپ نے تھوڑا سا ٹچ اپ آن بھی کیا کہ وہ لوگ جاتے ہیں دور دور علاقوں میں, پہلوان ہوتے ہیں, ان سے پتہ نہیں کیسی دوائیاں لگواتے ہیں, پٹیاں لگواتے ہیں, ہفتوں تک کرواتے رہتے ہیں. میں نے اچھی خاصی ایک بزنس لیڈی تھی, ان کی کوئی پرابلم تھا اینکل جوائنٹ اور ادھر فٹ میں نا, ایک فٹ میں, اور وہ پڑھی لکھی خاتون ہے, تو وہ یہ کام کروا رہی تھی. تو میں اتنا, مجھے حیرانگی اور وہ ہوا, حیرانگی ہوئی کہ مطلب یہ تو انتہا ہے نا. تو یہ ایک عجیب, یعنی, اور اچھا مزے کی بات, پیشنٹ کہتا ہے ہم تو ٹھیک بھی ہو گئے. میں اب آپ کو اس کی 2-3 چیزیں, میں ذرا آگاہی کے لیے بات لے کر آئی. میں یہ اچھا کیا, اور بلکہ بہت شکریہ آپ نے یہ کویسچن پوچھ لیا. اصل میں سوری اگر میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں, ہم لوگ ایز اے نیشن, میں کہتا ہوں کہ علم دشمن قوم ہے, ہم شاید جہالت پسند قوم ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں, اور وہ فیکٹرز میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان میں سوشل میڈیا نے بھی بڑا رول پلے کرنا شروع کر دیا آج کل. وہ فیکٹرز کیا ہیں کہ ہمیں یہ بہت فیسینیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ تو صرف نبض دیکھ کے ساری بیماریاں بتا دیتا تھا, اب تو ڈاکٹر بہت سے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. بھائی وہ کیا بتاتا آپ کو, اور وہ کیا دیکھتا؟ نبض کے علاوہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. تب تو بلڈ کا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں تھا, تب تو آپ کے ملک میں لیبارٹری نہیں تھی. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا 5 cc بلڈ لے کے اس کی اتنی مائکرو ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ حکیم جو آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے تھا, وہ کیسے آپ کو بتاتا کہ آپ کے خون میں سرخلیے کم ہو رہے ہیں یا WBC زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ کو انفیکشن ہو رہی ہے. وہ تو یہی ایسٹیمیٹ کرتا تھا کہ نبض تھوڑی سی تیز ہوئی ہے, ہلکا سا بخار ہے, یہ پٹیاں کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو. اس ٹائم پہ یہی اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, یہ اس کی بہت کنٹریبیوشن تھی, کیونکہ وہ یہ کر رہا تھا. اب بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. دیکھیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ پرانے وقتوں میں تو یہاں لاہور سے اسلام آباد لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے, کھچروں گھوڑوں پہ چلے جاتے تھے. تو دیکھیں جی, گاڑیوں والوں نے مافیا بن گئے ہیں, کیا کام کیا ہے لوٹنے کا, گاڑیاں ایجاد کر دی. یہ گاڑیاں جو ہیں یہ سائنس ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح ڈفرینٹ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہیں, وہ ایڈوانس ہیں اس کے اندر. اس کو یہ سمجھنا, پلس پھر ایک بہت بڑا رول کیا ہے کہ لوگوں نے یہ اب سوشل میڈیا پہ لوگ رکھ کہ جی آپ کو ایک ایسا علاج بتائیں گے
جو ڈاکٹر 10 لاکھ لے کے نہیں بتاتا. تھمبنیلز لگائے جاتے ہیں کیچی لگائے جاتے ہیں ٹریک کرنے کے لیے. ایک ایسی پھکی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جسم کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک ایسی دوائی آپ کو بتائیں گے. اچھا, ان کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتی, کوئی لاجک نہیں ہوتا, کوئی ریسرچ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے, پلیز اس دعوے سے اس کی ریسرچ پوچھیں, پھر اس کی ڈگری پوچھیں, اس سے اس کی کوالیفیکیشن پوچھیں. اب میں اگر آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک کوالیفیکیشن ہے, ایک ڈگری ہے, ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں لوگوں کو کہ جی یہ کہہ دیا کہ جی ہماری تو فلانے کی ہڈی ٹوٹی تھی, اس نے تو صرف ایسے کروا لیا تو جڑ گئی, لہٰذا اس کی تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. بھائی, انسانی جسم میں جو ہڈیاں ہیں ان کی ٹائپس ہیں, ان ہڈیوں کے نام ہیں, پھر ہر ہڈی میں جو ٹوٹنے کا اینگل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اس ہڈی کی ٹوٹنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے, ملی میٹر سے اس کے ٹریٹمنٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کی ہڈی ٹوٹی, اس انداز میں ٹوٹی, یا ایک ایسی ہڈی ٹوٹی, یا ایک ایسی عمر میں ٹوٹی. یا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بچہ ہے چھوٹا, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ٹانگ کی, وہ جراح کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس چلا گیا, اس نے اس کی پٹیاں لگا دی, وہ جڑ گئی. 4 ہفتے 6 ہفتے بعد وہ سیٹ ہو گئی. اب یہاں سے یہ دلیل بنا لینا کہ ہر ہڈی ہر عمر میں, جس بھی عمر میں ٹوٹے گی اس کا علاج یہی ہے, یہ غلط ہے. نہیں, اس کے علاوہ آپ کو کیا پتا, آپ نے انیٹمی پڑھی ہے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں نا, آپ نے میڈیکل پڑھا, میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. اب کیا ہے, میرے پاس مریض آئے گا مثلا, میں اب آپ, یہ دراصل ایڈوانس چیزیں ہیں, یہ آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں. لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں بعض اوقات. ہماری سوسائٹی میں علم کو, جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم علم دشمن ہیں, ہم یہ اس کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں کہ جی بغیر دیکھے بغیر. اب جیسے میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, ڈاکٹرز بھی ایسے ہی کرتے تھے. اگر پلستر لگاتے تھے تو پلستر کیا ہے, پلستر بنیادی طور پہ ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ہڈی کو اپنی جگہ پہ کر دیتے ہیں, الائنمنٹ کر دیتے ہیں. اب کچھ ہڈیاں ایسی ہیں یا کچھ ایج ایسی ہے جس میں وہ پلستر سے ہی جڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ساری نہیں جڑ سکتی. نہ ہی ساری ہڈیاں پلستر سے جڑ سکتی ہیں, اور نہ ہی ساری ہڈیاں ایسی ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہے. کچھ کو پلستر سے جوڑا جاتا ہے, کچھ کو. لیکن اب سائنس نے ترقی کی ہے. اب کیا ہے, مجھے یاد ہے ہم جب پلستر لگاتے تھے تو ایک بندے نے اوپر سے ہڈی پکڑی ہوئی ہے, ایک بندے نے نیچے سے پکڑی اور اس کو کھینچ کے پلستر لگا دیتے تھے. اب ایک مشین آ گئی ہے جسے ہم امیج کہتے ہیں, امیج انٹینسیفائر, عام زبان میں آپ اسے کیمرہ کہہ لیں. جب وہ ہم پلستر لگا رہے ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں, تو وہ ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہماری ہڈی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہے یا نہیں بیٹھ گئی, ہڈی کتنے فیصد دوسری ہڈی سے دور ہے, کتنے فیصد قریب ہے, کیا وہ ایکسیپٹیبل سچویشن میں آ گئی ہے یا نہیں آ گئی. تو وہ پلستر جو اس کیمرے کے ذریعے لگایا گیا ہے وہ اس پلستر سے 1000 گنا بہتر ہے جو کسی شخص نے اپنے تکے سے لگایا ہے. سو اگر آپ کے پاس یہ فیسیلٹی دستیاب ہے تو پلیز ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں, اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں, بلکہ اس کو دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے بہت اچھے طریقے سے پلستر لگا کے اس کو اپنی جگہ پہ کر دیا اور آپ کی ہڈی پلستر سے ہی جڑ گئی ہے, تو وہ اس ہڈی سے کہیں بہتر ہے جو ٹیڑھی جڑی ہوئی ہے اور جس کو اب آپ نے تسلیم کر لیا ہے. اور وہ ہزاروں مریض جو بیچارے دیہاتوں میں, گاؤں میں یا ادھر ادھر رل رہے ہیں اور وہ معذوری کی حد تک چلے گئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان مثالوں کو بھی بیان کریں. صرف یہ کہ ایک شخص جس کی ہڈی جڑ گئی اور وہ تکے سے جڑ گئی اور اب آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی جڑنی چاہیے, یہ چیزیں آپ کی دشمن نہیں ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بعض اوقات بھلا کرنے کے لیے کہ ہمارے یہ کویکس جو بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت سیکھ لیں, سیکھ کے کر لیں. ٹھیک ہے, کرنا ہی ہے. میں دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, لوگوں نے آپ کے پاس چلے جانا ہے, لوگوں کا حق ہے, وہ چاہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں چاہیں کویک کے پاس جائیں, آخری تو رائے فیصلہ ان کا ہے نا, ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ یہ غلط علاج کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بھائی کسی سرجن سے, کسی ڈاکٹر سے ہفتہ, مہینہ, 2-3 مہینے کوئی بیسک ٹپس لے لیں. آپ ان کی ٹانگیں ضائع تو نہ کریں. جو ہڈی ٹوٹنے کے بعد پٹیاں لگائی جاتی ہیں, پرانا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو سکیل آتا ہے, یہ فٹا جسے ہم کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ 4-5 فٹے رکھتے ہیں سائڈوں پہ اور پھر ایک زور سے پٹی باندھتے ہیں, پھر فٹے رکھتے ہیں, پھر زور سے پٹی. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو زور سے باندھی ہوئی پٹی ہے وہ ہڈی کو ٹھیک کرتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ کرتی ہے. کالی رنگ کا مرہم دوائی بھی دیتے ہیں. میں وہی آپ کو بتانے لگا, ایسا نہیں ہے. ہڈی سائنٹیفک انداز میں اور سمجھداری سے اپنی جگہ پہ جو کی ہوئی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اب کیا ہوا, سائنس نے ترقی کی,
اب کیا ہے کہ پہلے کاٹن لگائی جاتی ہے، پھر اوپر ایک جپسونا اسے ہم کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، پھر کریپ لگائی جاتی ہے. اگر آپ ٹائٹ کر کے لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، کاش ہم وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز دکھا سکیں، لیکن چونکہ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کو دکھانے کی. لیکن میں نے ایک پیشنٹ دیکھا، اب ہوا کیا کہ اس کی یہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی، چھوٹا بچہ تھا، تقریباً کو 20 سال ایج تھی اس کی. اب انہوں نے اس ہڈی کے اوپر وہ پٹیاں لگا دیں، وہ اتنی ٹائٹ لگا دیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹورنیکی بن گیا نا، کہ جس طرح آپ ایک پائپ کو درمیان سے پکڑ لیتے ہیں تو اس کا اوپر والا حصہ الگ ہو گیا، نیچے والا حصہ الگ ہو گیا، سپلائی ختم ہو ٹھیک گئی. ہے. اب اس نے اس جگہ نے اس پٹی نے اس ہڈی کو اتنے زور سے پکڑ لیا اس ٹانگ کو کہ جو بلڈ سپلائی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. ختم. جب بلڈ سپلائی ڈسٹرب ہو گئی تو جو نیچے والا حصہ تھا پیر کا وہ سوجنا شروع ہو گیا. پہلے سوجنا شروع ہوا، اس کے بعد اس کی جب بلڈ سپلائی ڈسٹرب ہوئی تو میرے پاس جب وہ پیشنٹ آیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پیر پورا کالا ہوا تھا، پورا پیر گینگرینس، اس کو ہم گینگرین کہتے ہیں نا، پورا پیر اس کا کالا ہو گیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ وہ ٹائٹ پٹی. تو وہ ٹائٹ پٹی اگر آپ تھوڑی سمجھ بوجھ سے گوگل سے پڑھ کے کسی جگہ سے تھوڑی لوز پٹی کر دیں، اور یہ پٹیاں میڈیکل سٹور پہ دستیاب ہیں. ضروری ہے آپ نے وہی پٹی کرنی ہے جو 50 سال پہلے تھی. جس گاڑی پہ آپ اب آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ کھچر پہ تو نہیں آ رہے نا اپنے گھر سے، تو آپ گھر سے اچھی گاڑی پہ آ رہے ہیں، تو اچھی ماڈرن چیزیں جو دستیاب ہیں وہ اویل کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا بیڑا غرق کریں. تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی. اب آپ کیا یہ تو آپ کا پیغام ایک اور بھی ہو گیا. میں تو یہ کہنا چاہوں گی جنرل پبلک کو کہ خدا را یہ پٹیوں اور یہ جو پہلوان اس قسم کے ہوتے ہیں جو مکے مارتے ہیں، اور اب میں نے سنی یہ چیزیں، کیونکہ میں تو ڈاکٹرز کی فیملی، اور ہم کو ڈاکٹر تو ظاہر اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا واسطہ پڑے کہ ہم کو دیکھنا پڑ جائے. اب سنا ہے کہ یہ جو ان پڑھ طبقہ اس قسم کی چیزیں کرتا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں اور یہ کہ آگے کی طرف دیکھیں. میں تو یہ کہتی ہوں، میرے خیال میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب انسان سائنس پہ پتہ نہیں کب چاند پہ چلے گئے تھے. تو ہم تو پتہ نہیں کس دور میں، اے آئی کا دور ہے، روبوٹک سرجری ہو رہی ہے، آرتھوسکوپی ہو رہی ہے، کیسے کتنی زبردست ٹیکنالوجی اور سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. خدا کے لیے میں انڈورس کروں گی آپ کو کہ ان چیزوں سے نکلیں. بہت ہی اچھا لگا آپ سے معلومات ہم فراہم کر سکیں گے اپنے سننے والوں کو، اور میں دعا بھی دوں گی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے بہت سارے لوگوں کو فیض پہنچائے، آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا بھی دے مزید، اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور انسانیت کی خدمت بھی کرتے رہیں. تو آخر میں ہم اللہ حافظ کہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو پسند کیا ہوگا. صحت مند جسم ایک صحت مند ذہن اور ایک صحت مند زندگی کو پنپنے میں مددگار ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے، اور جو جتنی بھی لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، جو ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں، اپنی مقدور بھر اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت کے لحاظ سے ضرور اس سے مستفیض ہوں. اچھی صحت فراہم کرنا ہمارا مشن ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو ضرور تبصرہ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آئندہ حاضر خدمت ہوں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.